آج ہم ایک بڑا ضروری مسئلہ جو ہماری نظروں سے گزرا اور پچھلے کوئی 3-4 دن سے لگاتار مسلسل فون کالز میسیجز آ رہے کہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے، لیکن ہم نے اس میں لیت و لال سے کام اس لیے لیا کہ مسئلہ بہت حساس ہے اور ہر انسان کی اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے۔ ہم جتنے لوگ ابھی یہاں پر موجود ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے، تو اگر میں ان تمام لوگوں کے سامنے ایک سچویشن رکھوں، کوئی بھی مسئلہ رکھوں، ہر شخص اس کو مختلف انداز سے دیکھے گا۔ اس انداز سے دیکھنے کے پیچھے اس کی پرورش کا بھی نتیجہ ہوگا، جس ماحول میں وہ پلا بڑا اس کا بھی نتیجہ ہوگا، جہاں پر اس نے اساتذہ کے ہاں نگرانی میں تربیت حاصل کی اس کا بھی نتیجہ ہوگا، اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بڑا میٹر کرتا ہوگا۔ حساس معاملے میں جب آپ کسی مسئلے کو چھیڑتے ہیں تو ہر شخص کے ذہن میں جا کر اس کو سمجھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں نے ایک معرکہ حق کے اوپر ایک بیان آپ لوگوں کے سامنے دیا، اور میں نے عذرائے مذاق بات کی تنزن۔ میں نے کہا جہاں پر حکومت نے بندر بانٹ کی، مختلف اسناد دیں، نشان امتیاز دیے، صحافیوں کو بھی دیے، اداکاروں کو بھی دیے، فلاں کو بھی دیے، فلاں کو بھی دیے، تو میں نے عذرائے مذاق آپ لوگوں کے سامنے کہا کہ ایک عدد نشان امتیاز ہمیں بھی دیتے، ہم نے بھی تو رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت دعائیں کی ہیں، تو ہمیں دعاؤں کے صلے میں دیتے۔ تو ایسے ماشاءاللہ فلاسفر حضرات موجود ہیں کہ جنہوں نے سمجھا کہ پیر صاحب کسی چیز کی لالچ میں یہ کہہ رہے ہیں اور وہ نشان امتیاز لینا چاہتے ہیں یا سونے کا ہار لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ تف آئے ان کی عقلوں کے اوپر کہ میرا بیان پورا سمجھ نہ سکے۔ تو میں نے تنزن کہا تھا کہ جہاں پر آپ ہر بندے کو دے رہے ہیں تو پھر یار ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ قطعاً اگر ہمیں حکومت سے کسی نشان امتیاز کی ضرورت ہو تو پھر ہم روز ان کے حق میں بیان دیا کریں، پھر ہم ان کی چاپلوسی کریں، خوشامد کریں، لیکن الحمدللہ ہم جو حق ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی، جس موضوع پہ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے اس کے اوپر اس لیے کف لسان کیا، اپنی زبان کو بند رکھا کہ ہر شخص کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میرا بھی کوئی زبان و بیان کسی کو ناگوار گزرے اور وہ میرے اوپر بھی ایک نیا فتویٰ لے کر آ جائے۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ ایک شخص ہے مرزا محمد علی انجینئر، آپ لوگوں نے اس کا زبان و بیان سنا ہوگا، بڑا مشہور یوٹیوبر بھی ہے، فیس بک کے اوپر بھی ہے، دیگر سوشل میڈیا کی جتنی ایپس ہیں اس کے اوپر اس ٹائم سب سے زیادہ مشہور بندہ ہے۔ آئے روز وہ ایک بیان داغتا ہے، داغنے سے مراد یہ آن ایئر کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا جتنا زیادہ بولو گے اتنا زیادہ تم پریشانیوں کا شکار ہوگے۔ مولا علی سرکار کا فرمان ذیشان ہے باب العلم ہے، یعنی کہ علم کے شہر سے جو چیز نکلتی تھی وہ دروازے سے نکلتی تھی مولا علی سرکار کی ذات کے ذریعے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان اور اس کے الفاظ اسی کو تخت پر بھی بٹھاتے ہیں اور تختے پر بھی لٹکاتے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کی جو زبان تھی، روز کا زبان و بیان تھا، ہر معاملے کے اوپر بولنا تھا، وہ اس نے ایک وقت تک اس کو تخت پہ بٹھائے رکھا، وہ راج کرتا رہا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ہر چیز کے اوپر، کئی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا رہا، لیکن اسی زبان و بیان اور انہی الفاظ نے آج انجینئر محمد علی مرزا کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا۔ تو مولا علی سرکار کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ آپ کے الفاظ اور آپ کی زبان جو ہے آپ کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور تختہ دار پر لٹکاتی بھی ہے۔ ہم سے رائے پوچھی گئی کہ پیر صاحب یہ جو سارا معاملہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس نے اپنے زبان و بیان میں، جیسے وہ ایک فلو میں بات کرتا ہے، نہ آؤ دیکھتا ہے، نہ تاؤ دیکھتا ہے، نہ اچھی دیکھتا ہے، نہ بری دیکھتا ہے، اس نے ایک بات کہہ دی اور وہ الفاظ اس نے کوٹ کیے کہ فلاں جو مذہب ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقادات رکھتا ہے، یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو فلاں مذہب ہے، عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، جو ان کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، نبوت کے دعوت دار آئیں گے، وہ فلاں 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 ہوں گے۔ تو اس کی عادت ہے وہ ان الفاظ کو بلنٹلی کہتا ہے، بلا دھڑک کہہ دیتا ہے۔ تو جب اس نے الفاظ نکالے تو اس کی گرفت کر لی گئی، کہا گیا کہ اس نے توہین ناموس رسالت کی ہے، اس نے توہین کا مرتکب ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔
اب یہ ساری تمہید میں اتنا بڑا بیان اس لیے کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ میرے بیان کو سن رہے ہیں پورا بیان سنیں اور عقل کے پردے کھول کے سنیں. اگر نہیں سمجھ آ رہی کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے سمجھیں. میں سب سے بڑا ناقد ہوں انجینئر محمد علی مرزا کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق حضرت بر امام سرکار سے ہے، میرا تعلق حضرت پیر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، میرا تعلق حضور غوث پاک سے ہے. ان واسطوں سے ہوتا ہوا میرا تعلق جا کے مولا علی سرکار اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. تو جب وہ حضرت بر امام سرکار کے خلاف بات کرتا ہے نا تو میرے دل کو چیرتا ہے محمد علی مرزا. جب وہ حضور غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا کہ جاؤ اپنے غوث کو منگو اس کو کشتیاں کٹے، تو وہ میرے دل پہ حملہ کرتا ہے. یہ باتیں میرے دل پہ تیر کی طرح لگتی ہیں. جب وہ کسی اور اللہ کے ولی کے خلاف بیان کرتا ہے نا تو یہ چیزیں مجھے بڑی سخت ناگوار گزرتی ہیں. میں اس معاملے کو لے کر اس کا سخت سے بڑا سخت ناقد ہوں، اور میں نے آج تک آپ کے سامنے کبھی بات کی نہیں، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے محمد علی مرزا کے خلاف ایک بیان دیا. اس سے پہلے میرے چھوٹے موٹے بیان 2 ہوئے، لیکن ایک مین بیان دیا میں نے جو پوڈ کاسٹ میں دیا. اس بیان کو بہت زیادہ سنا گیا، بہت زیادہ سراہا گیا، اور سراہنے کی یہ حد تھی کہ آج آپ لوگ جو مجھے ریگولر سنتے آ رہے ہیں، میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہوں کہ اس بیان کو سن کر مولانا طارق جمیل صاحب کا مجھے ذاتی طور پر فون آیا. انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کے اس اعلیٰ بیان کے اوپر اگر میں آپ کو داد نہ دیتا تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں کل مجرم ٹھہروں گا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ ہیں. تو سوچیں کہ میں نے کتنا اچھا بیان دیا ہوگا، اور میں نے اس انجینئر کی مخالفت میں دیا. تو میں یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بذات خود اپنی ذات کی حیثیت میں انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات کا ناقد بھی ہوں، اس کا مخالف بھی ہوں. اور میں نے اسے اپنے اس بیان میں ایک صلاح دی، ایک مشورہ دیا کہ تمہیں چاہیے کسی صاحب علم کے پاس بیٹھو. میں اسے عالم دین نہیں مانتا، میں نے اس بیان میں بھی کہا. میں نے کہا میں اسے اچھا محقق مانتا ہوں، اس نے تحقیق کی ہے، کتابوں کو فرولا ہے، غوطہ زنی کی ہے ان کتابوں کے اندر، احادیث کی کتب کے اندر. آج سے اس نے تحقیق کی ہے، لیکن میں اسے علم والا نہیں سمجھتا. اب آپ کہیں گے بڑی حیران کن بات ہے کہ اس نے اتنی تحقیق بھی کر لی پھر بھی میں علم والا اس کو سمجھتا ہوں کہ جب وہ زبان و بیان کرے تو تحمل سے کام لے، تدبر سے کام لے، اپنے جوش و جذبات کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. میں آپ کے سامنے ہر جمعرات ہر جمعے پہ بیان کرتا ہوں. آپ نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کوئی مائک توڑا ہو، کبھی کوئی گلاس اٹھا کے پٹکا ہو، یا میرے منہ سے گالم گلوچ نکلی ہو، یا الٹے سیدھے الفاظ نکلے ہوں؟ ہمیشہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے میں اختلاف رائے بھی پیش کرتا ہوں. ہر مکتب کے ساتھ میں نے اپنا اختلاف رائے پیش کیا ہے. خاشیہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، لذیذ، جہاں پر جس کو غلط سمجھا میں نے اس کے خلاف اپنا بیان دیا. جہاں پر جس کو حق پر سمجھا اس کا مکتب نہیں دیکھا، اس کا فرقہ نہیں دیکھا، اس کا رنگ نسل نہیں دیکھی، میں نے اس کے حق میں بیان دیا. ایک نوجوان لڑکا یوٹیوبر رجب بٹ، اس نے ایک بات کی، میں نے اپنے تئیں سمجھا کہ اس نے گستاخی نہیں کی، میں نے اس کے حق میں بیان دیا. آج اگر اس نے گستاخی کی ہوتی تو وہ پاکستان آ کے باہر چلا گیا تو کیسے چلا گیا؟ مطلب یہ کہ جو کیس کیا گیا وہ بھی ویسے ہی کیا گیا. کوئی ملی بھگت تھی، کوئی معاملات تھے. میں نے کھلے عام کہا کہ جنہوں نے کیس کیا وہ کوئی بھی تحریک ہے، اگر انہوں نے وہ حق سچ پر تھے تو لوگوں کے سامنے آ کر بیان کریں کہ جو آپ نے کیس کیا تھا اس کا بنا کیا. وہ لڑکا کیسے پاکستان آ کے پھر باہر چلا گیا؟ پھر تو اسے پابند سلاسل ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو اس چیز کو کیش کر رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کی آڑ میں. اب میں یہاں پر ایک چیز بھی کلیئر کرتا جاؤں. باخدا میں اگر کسی شخص کو یہ کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک و شائبہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے بال آج بھی پڑے ہوئے ہیں. ایسی بات ہے نا، آپ سب نے سنا ہوگا زلف مبارک کے بال پڑے ہوئے ہیں. تو کسی بھی شخص کی بال موجود ہونا تو اس سے ڈی این اے کا پتہ چل جاتا ہے. میں بڑا کھلے عام چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے اپنا شجرہ صرف کتابی نہیں دیکھا، میں نے ایک ایک قبر دیکھی ہوئی ہے. ایک ایک قبر کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ فلاں علاقے میں ہماری قبر ہے ہمارے بزرگوں کی. میں اس دبنگ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ آپ ڈی این اے کروائیں کہ میں سید ہوں یا نہیں، میں حضور کی آل سے جڑتا ہوں یا نہیں ہوتا. جتنا درد حضور کے اوپر داغے گئے الفاظ کا مجھے ہوتا ہے یا کسی سید کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. خواہ دنیا جان کا کتنا بڑا ملا ہو، جتنا بڑا مرضی عالم و فاضل ہو،
سید سے زیادہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ میری جد اعلیٰ ہے، میں اسی نانے کا نواسا ہوں۔ تو سب سے تکلیف زیادہ مجھے ہوتی ہے جب کوئی حضور کی شان میں گستاخی اگر کرے گا، لیکن سب سے پہلے گستاخی کا کرائٹیریا تو ڈیفائن کریں گے نا، کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کرتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے یہ جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ گستاخی کا فتویٰ لیں، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے؟ کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے، جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی۔ پورے پاکستان کے علماء نے، اس کے اپنے مکتب کے علماء نے اسے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں سدھر جا، اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے۔ تو بھئی ایک گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے دے گا؟ پہلے وہ خود تو معافی مانگے، اپنے اوپر لگا داغ تو دھوئے، اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دینے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو میں اوپنلی دعوت دیتا ہوں کہ ابھی تو وہ جیل میں ہے، ایسی بات ہے، تو جیل میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا نا، اسے کسی جگہ پہ کسی سیف ہاؤس میں بلایا جائے۔ مجھے اگر خانقاہی نظام والے نامزد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا بڑا بناتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے بڑے لے کر آؤ، وہ اہل حدیث کو کہتا ہے کہ اپنا بڑا لے کر آؤ مقابلے میں، وہ اہل سنت کو کہتا ہے اپنا بڑا لے کے آؤ، دیوبندیوں کو بھی کہتا ہے بڑا لے کے آؤ، شیعوں کو بھی کہتا ہے بڑا لے کے آؤ، تو خانقاہی نظام کا بھی تو کوئی بڑا ہوگا نا۔ تو اگر کوئی بڑا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آئیں مل بیٹھتے ہیں خانقاہی نظام والے، تو میں سرنڈر کروں گا، میں کسی ایک کو بڑا بنا دوں گا، وہ بڑا جائے اور سیف ہاؤس میں کسی بیٹھے، کسی اچھی صاف جگہ بیٹھے جہاں پر مرزا بھی بیٹھے اور ہمارا وہ بڑا بھی بیٹھے، وہ جا کے اولیاء اللہ کے مسئلے پر اس کے ساتھ لڑے، علمی جنگ لڑے، اس کو ہرائے، پھر مزہ آئے گا۔ دیوبندیوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے، اہل حدیث کو کوئی مسئلہ ہے، بریلیوں کو مسئلہ ہے، تو پھر اسے علم کے میدان میں شکست دو جا کے۔ یہ کیا ہوا کہ سلپ آف ٹنگ کسی کے منہ سے ہوا، کوئی الفاظ نکل گئے اور تم نے اٹھا کے اس پر مدعا ڈال دیا اور جی توہین رسالت کر دی ہے۔ اس ساری لڑائی اپنی یہ لڑتا آیا، میں نے آپ کو بتایا میں سب سے بڑا ناقد ہوں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں۔ میرے جیسا بیان کسی ایک نے بھی نہیں دیا، کوئی جس نے دیا اس نے گالی ہی بولی، علمی بیان کسی نے نہیں دیا، صرف گالیاں دیتے رہے، تبرے کرتے رہے اس کے اوپر کہ فلانا پلمبر ہے، فلانا یہ ہو، فلانا ہے، لیکن علمی جواب نہیں دیا۔ میں نے علمی جواب دیا تو مولانا طارق جمیل سے بندے نے مجھے فون کیا، کوئی مذاق تو نہیں تھا، کہاں طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑا مبلغ ہے، لیکن میرے بیان میں حقیقت تھی تو اس نے کیا۔ تو میں اس کا سب سے بڑا ناقد تھا، میں نے سب سے زبردست علمی جواب اس کو دیا اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور جو گستاخیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، جو وہ چرب لسانی کا کام کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر مجھے غصہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہے تو میں ناموس رسالت کا فتویٰ اس پہ لگوا دوں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ میں مقابلہ نہیں کر سکا اولیاء اللہ کو ٹھیک ثابت کرنے میں، تو مجھے جب لگا کہ اب وہ گر رہا ہے تو میں اس کے اوپر چڑھائی کر دوں۔ یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی گر جائے اس کے اوپر چڑھائی کرو۔ ایمان والوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے میدان میں جنگ لڑیں، پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں۔ لہٰذا میں اپنے ملک کے اداروں سے گزارش کروں گا کہ یہ ناموس رسالت والا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب ہے۔ اس بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب جو بھی مسئلہ ہو اس کو بیٹھ کے حل کرنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑی سوچ کے لوگ ہونے چاہیے، بہت بڑی عقل کے لوگ ہونے چاہیے، بہت بڑا دل اور دماغ رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے، جن میں کسی دوسرے کا موقف سننے کی طاقت موجود ہو، کسی دوسرے کا موقف سمجھنے کی طاقت موجود ہو۔ اس انجینئر محمد علی مرزا نے جس بیان کی بنیاد کے اوپر وہ الفاظ ادا کیے، اس شخص کا بیان بھی میں نے سنا ہے۔ ایک سابقہ عیسائی تھا، اس نے کنورٹ کیا اسلام میں، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہوا، دائرہ اسلام میں داخل ہو کے تو اس نے کہا کہ ہمیں عیسائیت میں یہ سمجھایا جاتا تھا، ہماری کتاب کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور دیگر لوگوں کے بارے میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ فلاں 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 ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہوتے ہوئے، اطرت میں ہوتے ہوئے بھی وہ الفاظ استعمال اس لیے کر رہا کہ یہاں پر جگہ جگہ فتوے باز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بیان باہر نکلنا ہے اور انہیں فتویٰ میرے بھی لگا دینا ہے کہ جی اے کیا جا سید ہے۔ جب میں حق بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اساں اس سید ہی نہ مننے،
کیونکہ اے اسا نے مکتب نے دسے ہوئے رستے تے نہیں ہیں. تو یعنی سید کا معیار یہ ہو گیا کہ وہ کسی کی خوشامد میں جب بات کرے گا، کسی شخص کی خوشامد میں بات کرے گا تو اسے سید مانیں گے. جو شخص اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے حق بیان کرے گا اسے کہتے ہیں یہ تو سید ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس سے مسئلہ حل کر لو. میرے ذہن چوی کیڑا نکل جیسی، دیگر ہو لوگوں نے ذہن چوی کیڑا نکل جیسی. زلف مبارک نہ ڈی این اے کر لو، میرا کر لو. نہ نکلے تو سامنے آج سام میں بھی قوم کو معافی مرسا میرے ماں پیو کو بھی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر پتا چل سی کون سید ہے کہ نہیں ہے. سید نہ مطلب ہے کہ جب تساں نے فتویاں دی زیادہ چاہ گیا، تساں نے جھوٹ سچ سب اس صحیح آخیا، تسی کہو گے جی سید ہو گیا. تے جڑا ذرا جا تواڈے خلاف بول پیا، حق نہیں آواز بلند کی تے تساں تے پھر اے جو بہت سارے فتوے باز کربلا نے میدان وچ موجود سے. یہ 18,000 مفتیان اسلام تھے، اللہ معاف کرے انہیں مفتیان اسلام کہنا اسلام کی توہین ہے، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نواسے، جو امیڈیٹ نواسا تھا. میں تو نواسا ہونے کا کلیم کروں نا ایک دوسری آج 35ویں پشت میں. تو حسنین کریمین کون سی پشت میں آتے تھے؟ امیڈیٹ نواسے تھے. تو ان مفتیان نے ان کے اوپر فتویٰ بازی سے باز نہیں آئے، تو ہم کہاں سے محفوظ رہیں گے؟ ہم انجینئر والے معاملے میں بھی یہی کہیں گے کہ اس کے معاملے میں اگر کوئی ملا یہ سمجھتا ہے کہ انجینئر غلط ہے تو اب اس کے پاس بہت اچھا موقع ہے. میں اس کے سارے معاملے میں پل کا کردار ادا کروں گا. میں اعلیٰ حکام کے پاس الحمدللہ اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے آج تک نہیں گیا، لیکن میں چل کے جاؤں گا. میں چل کے جاؤں گا حکام بالا کے پاس اور میں ارینج کراؤں گا کہ انجینئر بیٹھا ہوا ہے، اب تو پکڑا ہوا ہے نا، اس کو ایک جگہ پہ بٹھائیں. ساتھ یہاں سے جتنے مکاتب ہیں ان کے بڑے چلے جائیں، جن کو سارے تحریر لکھ کے دیں کہ ہم نے اس کو نامزد کر دیا، یہ ہارا تو ہم ہارے، تو جائیں اس کے ساتھ مقابلہ کریں. لیکن یہ نہ کریں کہ اپنے سے نیچے چھوٹے چھوٹوں کو چھوڑ کے اس کے خلاف بیانات بازی شروع کر دی، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارا اس سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اس سے سب سے بڑے ناقد ہیں. لیکن یار مزہ آتا ہے لڑنے کا، میدان میں لڑو. وہ تو ہر دم پہ نبی کی بات کر رہا ہے. میں اس کے خلاف کیس کروں گا، میں اس کے خلاف کیس کروں گا جہاں پر وہ غلط ہے. وہ اولیاء کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. کوئی اور چیز ہے اس کے معاملے میں غلط ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے نبی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ بیٹھتا ہے تو درود و سلام بھیج کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری، امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے وہ نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشنام تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ کسی کی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے، یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے. تو لہٰذا گزارش ہوگی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اگر ان معاملات میں ذرا سا بھی ایسا معاملہ ہوا جس میں نانصافی ہوئی تو دنیا میں تو معاملات گڑبڑ ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، آئندہ آنے والی نسل وہی چیز دیکھے گی. تو لہٰذا کوئی اس کے اوپر ہوش سے کام لینا ہوگا، بڑی تحقیق کرنی ہوگی، بڑی صلح جوئی کے ساتھ معاملات کرنے ہوں گے. تھنک ٹینکس کو بٹھانا ہوگا، دماغ لڑانے والے لوگوں کو بٹھانا ہوگا، جو علم و تحقیق کی دنیا کے ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں ان کو بٹھا کے اس معاملے کو حل کرنا ہوگا کہ آیا اس نے گستاخی کی یا نہیں. کسی کے فتوے کے اوپر اگر کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ گیا تو یاد رکھیے کہ پھر چوک چوک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگیں گے. پھر میرے پاس بھی پیر ہاؤس کا لیٹر ہیڈ موجود ہے، میرا پیر ہاؤس بھی رجسٹرڈ ہے، اس کا مونوگرام بھی رجسٹرڈ ہے، اس کی سٹیمپ بھی رجسٹرڈ ہے. پھر میں بھی فتویٰ نکال سکتا ہوں کسی کے اوپر. لیکن اگر اس طرح فتوے نکلنے شروع ہوئے تو چوک چوک سے نکلیں گے، گھر گھر سے نکلیں گے، کریا کریا سے نکلیں گے، گاؤں گاؤں سے نکلیں گے. کس کس کی زبان روکی جائے گی؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. دین فتووں کا نام نہیں ہے، دین سمجھانے کا کام ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وما علینا الا البلاغ المبین.